مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہم سبوں کو فضل دیا کہ ہم 3 دن کی روزے اور دعا میں ہم وقت گزار سکیں، اور خداوند کے حضور میں ہم سب جمع ہو کر خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ اور آج پہلا دن ہے دعا اور روزے کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب خدا کسی بات کے لیے آپ کو تحریک دیتا ہے نا، یعنی کسی بھی چیز کو لے کے خدا آپ کے دل میں کوئی بات رکھتا ہے، کوئی ورڈ دیتا ہے کچھ کرنے کے لیے، تو جب آپ اس کی بات کو، خدا کی بات کو مانتے ہو، تو آپ کی لائف میں نا بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کی بات کو سن کر اس پر عمل کیا ہے۔ اور خدا کیسے بات کرتا ہے؟ خدا پرسنلی بھی بات کرتا ہے، خدا کلیسیائی طور پر بھی بات کرتا ہے، جیسے کہ خادم کے وسیلہ سے سب کلیسیا کے ساتھ خدا بات کرتا ہے، خدا کیلے کے ساتھ بھی بات کرتا ہے، اور خدا اجتماعی طور پر بھی بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو بات اجتماعی طور پر ہوتی ہے، یعنی کہ جو خادم کے تھرو خدا بات اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے، جب لوگ اس کی حضوری میں خدا کی بات کو لے کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اور خدا پھر اپنے کلام کو ان کی لائف میں پورا کرتا ہے۔ تو آج پہلا دن ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے، خدا آپ کے روزے کو بھی قبول کرے، اور خدا آپ کی دعاؤں کا بھی آج آپ کو جواب دے۔ تو آپ سبوں کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہیں یا آن لائن دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے کہیں سے بھی ہوں۔ آپ لاہور سے ہو، کراچی سے ہو، اسلام آباد سے ہو، پشاور سے ہو، سیالکوٹ سے، یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے، کسی بھی ایریا سے، کسی بھی گاؤں سے ہو، اور کسی بھی آؤٹ آف کنٹری، کہیں بھی کسی بھی ملک سے ہو، آپ خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ خدا جواب دے گا، اور خدا آپ کی لائف میں ایک گہرے طور پر کام کرے گا۔ خداوند بہت بڑا ہے، اور خداوند ہر جگہ موجود ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ خدا میڈیا کے تھرو بھی بات کرتا ہے، یعنی اپنے کلام کو اس جو ایک پلیٹ فارم ہے میڈیا کا، اس کے تھرو بھی خدا لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے، اور خدا موجودہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی خدا بات کرے گا۔ آمین۔ جبکہ آج پہلا دن ہے پریئر اینڈ فاسٹنگ کا، تو اس بات کے لیے میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ان کا بہت اچھا دن گزرا ہوگا، بہت اچھا دن گزرا نا، اور ہمیشہ ہم روزے میں رہتے بھی ہیں اور روزے رکھتے بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے دسمبر میں بھی پورا دسمبر روزہ رکھا، اور دوسرے مہینے کے فروری میں پہلے ہی ویک میں ہم نے 3 دن کا روزہ جو ہے نا وہ ہم رکھ رہے ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو سنڈے کو بتایا تھا کہ وہ کام جو آپ کے رکے ہوئے کام ہیں وہ ہوں گے۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے آپ کا، جس کے لیے آپ بہت دیر سے دعا بھی کر رہے ہو، ویٹ بھی کر رہے ہو، اور کوشش بھی کر رہے ہو کہ کسی طریقے سے وہ آپ کا کام ہو جائے۔ لیکن آج آپ نے کلام کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو اپنی دعاؤں کا جو ہے نا جواب خدا سے لے سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا
लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक मी ज़मीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। और इस जो आज का मैसेज है इसको मैं लेके चलूँगा साथ साथ। आज पहला दिन है, पहले दिन कुछ बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मौसर दुआ। कौन सी दुआ? मौसर दुआ, कि ऐसी दुआ जिसमें असर है, जो फौरन जिसका आपको जवाब मिलता है। यानी इधर से दुआ की, उधर आपकी दुआ का जवाब आपको मिल गया। यानी ये हमारा टॉपिक है कि मौसर दुआ। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो दुआ की जा रही है उसका हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता जिस तरह का हमें चाहिए। यानी हमें उस तरह काम, अपनी दुआ के जो मकासद है वो हमने खुदा के साथ सामने रखे हुए, लेकिन उसका कोई आंसर या हमें जवाब नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि हमारी दुआ का जवाब हमें नहीं मिल रहा? लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआ जो है वो उसके अंदर जो है ना ईमान का जो है ना वो बहुत बड़ा अमल है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है दुआ के अंदर, कि दुआ जो है वो ईमान के साथ की जाए। और बाइबल में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वह मौजूद है और वह अपने ताल्बों को बदला देता है। तो जब हम खुदा के पास आ गए हैं, अपनी दरख्वास्तों को लेके, अपने आप को लेकर हम खुदा के सामने अपने आप को पेश करते हैं, और ये हमारा ईमान है कि खुदा मौजूद है, तो जब हमें पता है कि खुदा मौजूद है तो फिर ईमान भी हमारा है, तो वो यकीनन हमें जवाब देगा, वो हमें बदला देगा, हमारी दुआ का जवाब हमें देगा। लेकिन ईमान के लिए हमारे ईमाल का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लिखा है कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। जैसे एक बदन रूह के बगैर मुर्दा है, ऐसे ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है। इसका मतलब है कि ईमान के साथ साथ हमारी जिंदगी के अंदर अमल होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने खुदा के साथ, खुदा की हुजूरी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अहद किया, या खुदा के साथ हमारा एक कमिटमेंट है, हम उस पर रहें और जो कलाम में लिखा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें। पहली बात है कि खुदा के साथ खुदा के हुक्मों को मानना बहुत ज़रूरी है, कि जो खुदा कहता है हम वो करें। क्योंकि लिखा है ना, रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है ना, ऐसे ही ना, रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रासबाज आज हम
ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا ہے، نہ کہ ایمان سے۔ تو ایمان ہمارا کس پر ہے؟ یسوع مسیح پر ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم یسوع کو اپنی زندگی دیں، اپنا آپ یسوع کو دیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، سب نہیں ہو گئی، ایسے ہی تو پہلا انسان جو ہے وہ ختم ہے، لیکن نیا انسان، نیا مخلوق کیسے ہے؟ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم نئے ہو گئے ہیں۔ پہلے مسیح کے بغیر ہم جیسے بھی تھے، وہ ہماری پہلی لائف تھی، لیکن جب مسیح ہماری لائف میں آ گیا تو پھر مسیح کے وسیلہ سے ہم نئے مخلوق ہو گیا، نیو کریشن، نیا مخلوق۔ تو ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ میں پہلا انسان نہیں رہا، اب میں مسیح میں نیا انسان بن چکا ہوں۔ پہلے بھی تو مسیح سے پہلے ہم جیسی ہماری زندگی تھی، کوئی شخص چوری کرتا ہے مسیح سے پہلے، کوئی شخص ہے وہ جوا کھیلتا ہے، کوئی شخص ہے، ہر ایک کی اپنی لائف ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، نشہ باز ہے، کچھ بھی ہے، اس کی زندگی جیسی بھی ہے، مسیح کے بغیر اس کی زندگی جیسی بھی ہے۔ تو پہلے جو اس کا طور طریقہ تھا کسی سے بات کرنے کا، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ میل ملاپ کا، ایسے ہی نا، لیکن جب وہ مسیح میں آ گیا تو پہلا انسان کیا ہو گیا؟ مر گیا، غصے والا، لڑائی جھگڑے والا، جھوٹ بولنے والا، اپنی بات پہ پورا نہ اترنے والا، مسیح کے بغیر، یعنی کہ ایک دنیاوی شخص وہ۔ لیکن جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم نئے انسان بن جاتے ہیں، نئے مخلوق، پرانی چیزیں جاتی رہی، یعنی پہلا انسان ختم ہو گیا، اب ہم مسیح میں نئے ہیں، تو مسیح ہم میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو پہلا انسان تھا اس کی زندگی پہ ہر طرح کی چیزوں کا اثر ہو سکتا تھا، دنیاوی طور پر دنیاوی چیزوں کا اثر ہو سکتا تھا کیونکہ وہ دنیاوی تھا، لیکن جب وہ نیا ہو گیا، اس کی سوچ نہیں ہوگی، اس کی زندگی نہیں ہوگی، اس کا طور طریقہ نہیں ہوگا، اس کا سب کچھ نیا ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نئے طور پر خداوند یسوع مسیح میں تخلیق کیا گیا ہے۔ اب اس کی زندگی پرانی زندگی نہیں ہے، جیسے پہلا انسان ہوتا ہے ویسے نہیں، اب وہ نیا انسان ہو گیا، اب وہ مسیح میں نیا شخص ہو گیا، تو اب اس کی زندگی پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہ ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ مسیح میں نیا ہو گیا، لیکن جب وہ نیا ہو گیا تو اس کی پرانی چیزیں ساری کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی ہیں، پرانی لائف اس کی ختم ہو گئی۔ اگر پہلے وہ کسی کو دھوکہ دیتا تھا تو جب مسیح میں آ گیا اب اس نے دھوکہ نہیں دینا۔ اگر وہ پہلے کسی کو چیٹ کرتا تھا یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا یا جیسا بھی تھا، تو جب مسیح میں آ گیا تو اب وہ اس کی لائف کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی، ٹوٹلی انسان چینج ہو گیا۔ پھر جو یسوع سے کہتا ہے پھر وہ شخص وہی کرتا ہے۔ تو ایسا شخص، مسیح میں رہتے ہوئے شخص، مسیح کے کلام کے مطابق وہ چلنے والا شخص، اس کی لائف کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا بائبل کی باتیں، بائبل کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ پرانا انسان کیا ہوگا؟ ہاں؟ تو جب ختم ہو گیا، نیا انسان بن گیا، تو اس کے کام بھی پھر نئے ہوں گے، نئی چیزیں ہوں گی، جیسا خدا کہتا ہے ویسے۔ تو مسیح پہ جیسے کسی چیز کا اثر نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی زندگی پر بھی کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ کہ ہے؟ تو مسیح میں ہم کیا ہے؟ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ایسے ہی ہیں۔ تو جب مسیح میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں
تو ہماری زندگی مسیح میں ہے. تو یعقوب اس بات کو اس طرح کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب تم مانگتے ہو, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان, یعنی کہ اگر ہماری دعا کے اندر کوئی اثر نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ شک ہے. لکھا نا ایک جگہ پہ لکھا ہے, یعقوب اپنے خط میں پہلے باب میں کہتا ہے جب تم مانگتے ہو تو ایمان رکھے تمہیں, ہے نا, ایسے ہی نا. اور آگے لکھا شک نہ کرے, شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو اچھلتی ہے, ہاں, ہوا سے اچھلتی ہے, بہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, جس کا کوئی قیام نہیں ہے. ایسا شخص جو دعا کرنے والا لیکن شک رکھتا ہے تو اس کی دعا بھی ایسے ہی ہے. دعا تو ہو رہی ہے لیکن اس دعا کے اندر اثر نہیں ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں یعقوب پہلا باب چھٹی آیت, مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ساتویں آیت, ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے. یہ بھی کلام کی بات ہے. ایسا شخص بے قیام ہے, وہ دو دلا ہے, کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دعا کرنے سے مل جائے گا, تو کبھی کہتا ہے نہیں ملے گا. یعنی شک آ گیا نا تو دو دلا ہو گیا نا. ایک طرف ایمان بھی رکھتا ہے, دوسری طرف شک بھی کرتا ہے, اس لیے اس کی دعا کے اندر اثر نہیں ہے, وہ شک کرتا ہے. اسے اپنی دعا پہ بھی یقینی اور اپنے خدا پہ بھی ایمان نہیں ہے. ایسا شخص دو دلا ہے. اور ایک خادم کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو وہ اسپیشلسٹ تھا اور وہ دل کا آپریشن کرنے والا, دل کا جو ہے نا وہ ڈاکٹر تھا, اسپیشلسٹ تھا. تو کہتا ہے وہ خادم کہتا ہے میری اس سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ اسپیشلسٹ ہیں دل کے, تو کہتا ہے ہاں جی. تو کہتا ہے آپ نے کبھی آپریشن کیا؟ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں, دل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. کہتا ہے اچھا, تو آپ نے کبھی کوئی زندگی میں ایسا شخص دیکھا ہے جس کا آپ نے علاج کیا اور اس کو دو دل ہو؟ کہتا نہیں. خادم کہتا ہے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ایسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا کہ جس کے دو دل ہوں؟ میڈیکل کے لوگ بھی ادھر ہیں, کبھی دیکھا جس کے دو دل ہوں؟ لیکن بائبل کہتی ہے دو دلا. اس خادم نے اسے کہا, اس ڈاکٹر کو, کہ میں ثابت کروں گا کہ آدمی کے دو دل ہوتے ہیں. کہتا کبھی ایسا نہیں, میں نے زندگی میں میری اتنی سروس ہو گئی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں شخص. وہ کہتا ہے بائبل میں یعقوب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہ شک کرنے والا شخص دو دلا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شک ہے, اور شک کی وجہ سے ان کی دعا کے اندر اثر نہیں ہے, ان کی دعا مؤثر نہیں ہے. وہ دعا تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں شک بھی کرتے ہیں. اس لیے ان کی دعا کا جواب انہیں نہیں ملتا. وہ جیسے کرتے ہیں ویسے سمجھو کہ ان کی دعا پھوکی دعا ہے. ایسا شخص خداوند سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا, بے قیام ہے, جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. اینج کرو تو ہو گیا,
کئی ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں نے صرف ہوائی آن جائے تو اڑا کے لے جاندی ہے کئی درخت, اور کئی آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے, درخت جھومتے رہتے لیکن ہلتے یعنی اکھڑتے نہیں ہیں. اور کئی ایسے کہ ذرا سی ہوا چلی اور جڑ سمیت درخت اکھڑ جاتے ہیں, وہ بے قیام ہے. اسی طرح وہ شخص سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے اچھلتی ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہے. اسی طرح وہ شخص جو شک کرنے والا وہ خدا سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا, اس کی دعا کے اندر اثر ہے ہی نہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے. راس باز تو ہم ہو گئے ہیں اور یہ ایمانداروں سے بات کی جا رہی ہے, اور ہماری دعا اور ہماری دعا کے اندر کوئی اثر نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو تسلی مل رہی ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن دعا کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ تھا ایمان کے ساتھ عمل ہے نا, دوسرا پوائنٹ تھا شک کی وجہ سے دعا نہیں ہے نا, اور پہلا تھا کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو وہ بھی دعا کے اندر اثر نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ شک کیا جائے تو پھر اثر نہیں. تیسرا پوائنٹ, اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے, دعا تو کرتے ہیں لیکن کسی کو معاف نہیں کرتے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا دیکھیں میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے مرکز کی انجیل گیارہواں باب اور 25ویں آیت لکھا ہے, اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر تمہارے گناہ معاف کرے. اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا. کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو اور تمہیں پتا چل جائے کہ بھائی واقعی میرے اندر یہ رنجش ہے کسی کے لیے, تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر تمہارے گناہ. آگے لکھا ہے, اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر تمہارے گناہ بھی معاف. تو اس کا مطلب ہے ہم اگر کسی کے ساتھ ہماری شکایت ہے, ہمارے دل میں کسی کے لیے رنجش ہے, ہم اسے معاف نہیں کرتے تو کیا ہماری دعا مؤثر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں. کرو دعا جتنی مرضی ساری رات کرو, لیکن اگر آپ کے دل کے اندر شکایت ہے اور آپ اسے معاف نہیں کر رہے تو دعا میں بھی کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. جب خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا تو پھر تم کیا ہوئے؟ گناہ گار. تو گناہ گار کے خدا سنتا؟ کبھی نہیں سنتا. آدمی کے گناہ لیکن نا پاس تم آپس میں ایک دوسرے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کو کیا کرو؟ معاف کرو. یاد رکھنا جو کوئی انسان کا گناہ گار ہوتا ہے وہ انسان جس کے آپ گناہ گار ہو اگر آپ کو وہ معاف کرے تو خدا بھی آپ کو معاف کرے گا. اگر وہ معاف نہیں کرے گا
تو پھر خدا بھی معاف، تو اس کا مطلب اس سے معافی. لیکن اگر ہمیں کلام کی سمجھ ہے، ہمیں کلام کی سمجھ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے شکایت ہے، تو ہم دل میں شکایت رکھ کے خدا کے حضور میں چلے جائیں اور ہم معاف ہی نہ کریں، تو بھی ہماری دعا نہیں سنی جائے گی. روزہ بھی رکھ لو پھر بھی نہیں، روزہ بھی قبول نہیں ہونا. کیونکہ اندر معافی. مجھے رات کو، میں آج اپنی وائف سے بات کر رہا تھا، ایسٹر سے، آج مجھے خدا نے دکھایا کہ ایک خادم میرے سامنے آیا اور اس نے گھٹنے ٹیکے. رات خدا مجھے دکھا رہا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو پاسٹر ندیم، اور پاسٹر بھی نوائنٹڈ ہے، خدا اسے بہت استعمال کرتا ہے. تو وہ میرے پاس آیا تو گھٹنے ٹیک کے تو مجھے کہتا ہے معاف کر دو، میرے کام رکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خدا کی حضوری میں، اور خدا نے یہ چیز مجھے جو ہے نا کلام، کیونکہ میں نے آج سنانا تھا، تو خداوند نے مجھے یہ سکھایا کہ وہ شخص روح میں میرے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگ رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ میں نے پاسٹر ندیم اور اس کی وائف کا جو میں گناہ گار ہوں. تو وہ ادھر بیٹھ کے شاید دعا کر رہا ہے، لیکن مجھے خدا نے دکھایا کہ وہ معافی مانگ رہا ہے تیرے سے، اور اس نے کہا کہ میرے آگے کام نہیں ہو رہے. تو یہ چیزیں بہت سیکھنے والی باتیں ہیں. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یار کون سی ایسی چیز ہے کہ میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، دعا بھی بڑی کر رہے ہیں، تو دعا کیوں نہیں پہنچ رہی خدا کے حضور میں؟ کیونکہ ہم نے کلام کو پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم معاف نہیں کر رہے. اور اگر دیکھا جائے تو یسوع نے پہلے کلمے میں کیا کہا تھا صلیب پر؟ اے باپ ان کو معاف کر. یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. یسوع کے اندر یہ چیز ہے. تو جب یسوع کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے، نئے انسان ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ معافی کی روح ہونی چاہیے، ہم معاف کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری بلیسنگ نہ رکے، ہماری دعا نہ رکے. تو آج میں پوائنٹ آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ پوائنٹ ہے کہ دعا رکنے کے سبب کیا ہے. بائبل تو کہتی ہے دعا مؤثر ہے راست باز کی، لیکن بائبل میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سبب کیا ہے کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی، کیونکہ ہمارے اندر معافی کی روح نہیں ہے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے دل سے. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے کتنے بڑے گناہ تھے جو خدا نے ہمیں معاف کیا کہ نہیں کیا. اپنے آپ پہ دیکھو کہ ہم نے کیا 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 ہوا ہے، اور خداوند نے ہمیں معاف کیا کہ نہیں کیا. تو پھر جب ہمارے گناہ معاف ہوئے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو بھی معاف کرنے والے ہوں. ہم کہتے ہیں میں انہوں معاف نہیں کرنا، انہوں بھی خدا پوچھے گا. ہم اپنی برکت کو روک لیتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے. اس لیے سفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. پھر ہم چڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دعا کرنی چھاڑ دو یار، سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا کیوں نہیں سنی جا رہی. لیکن کبھی سوچا نہیں کہ دعا نہ سنی جانے کا وجہ کیا ہے. اور یاد رکھنا، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں بڑی گواہیاں سنتے ہیں لوگوں کی، پاسٹر ندیم نے دعا کی، چرچ گیا،
دعا سے. لیکن آپ دیکھو کئی دفعہ ہم اپنے ماں باپ کے گناہ گار ہوتے ہیں نا. مصرف بیٹے نے اپنے باپ کو قصور کیا تھا نا, تنگ کیا تھا نا, دوسرے ملک میں چلا گیا تھا, اپنا جو کچھ تھا لے کے چلا گیا. اس کی وجہ سے اس ملک میں کال پڑا. یہاں تک جو کچھ تھا اس نے مال متا کس میں, بد چلنی میں, بری خواہشات میں اس نے اڑا دیا. حالانکہ وہ پیسہ اچھے کاموں میں بھی لگا سکتا تھا, بے شک اس کا حصہ تھا, اچھے کاموں میں لگا سکتا تھا نا, بد چلنی میں لگا دیا, عیش و عشرت میں لگا دیا. اور بائبل میں لکھا ہے, یعقوب کے خط میں لکھا ہے, تم مانگتے ہو تمہیں نہیں ملتا کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ تم عیش و عشرت کرو. تاکہ تم یاشی کرو, ایسے کاموں میں خرچ کرو اپنا پیسہ جس کا سبب گناہ بنتا ہے. تو کیا ہوا, سارا کام ہی خراب ہو گیا, پیسہ بھی ختم. آگے کہتا چلو نوکری کرنے, تو نوکری بھی کہڑی, سور چرانے. تو سور بائبل کے مطابق کی ہے ناپاک. کہتا ان کی پھلیاں, ان کا کھانا کھا لوں گا. اتنا برا حال ہو گیا کہ اس کی پھلیاں کھانے کے مجبور ہو گیا, کیونکہ ناپاک جانور تھا وہ, خود اس کی سوچیں ناپاک تھیں, اس کی زندگی ناپاک تھی, اس لیے اس کا پیسہ چلا گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن جب یاد آیا کہ اس کے باپ کے گھر میں نوکر اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اسے ہوش آیا. بائبل کہتی ہے اسے ہوش آیا کہ میں کی کرن ڈیا, میں کتنے ہاں. اور جب وہ گیا تو اس نے کہا, جب اس نے ارادہ کیا, اس نے کہا میں جا کے کہوں گا کہ میں خدا کا, تیرا اور خدا کا گناہ گار. یعنی اس نے اپنے کیا, اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی. کیسے؟ اس نے کہا میں نے تیرا گناہ کیا اور میں نے خدا کا گناہ کیا. اس کے باپ نے اسے معاف کیا اور وہ بحال ہو گیا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی دعا نہیں سنی جاتی. وہ اسپرچل ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ جنہوں نے ان کو پیدا کیا, وہ جسمانی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, روحانی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. ان کے خلاف ہی کھڑے ہو جانا تو دعا سنی جائے گی؟ کبھی نہیں سنی جائے گی. دعا میں اثر نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ نہیں. تو بائبل تو کہتی ہے کہ راس باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اثر ہے. لیکن ہماری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ ہماری وجہ سے دوسرے کئی ایسے ہوندے نے, انہاں دی اتے خدا دی برکت نہیں ہوندی, بلکہ جنہاں دا کام چلدا ہوندا ہے انہاں دے بھی کام بیڑا گرک ہو جاندا ہے, کیونکہ ان پہ برکت نہیں ہوتی. اگر برکت ہوگی تو وہ دوسروں کے لیے, جیسے کہ یعقوب جس کام میں ہاتھ لگاتا تھا کیا ہوتا تھا, کھیت میں برکت, بھیڑ بکریاں بڑھ گئیں, چیزوں میں بلیسنگ, فصلیں بڑھ گئیں. یوسف کے ساتھ بھی ایسے ہے نا. لیکن ایسے لوگ کہ جو مصرف بیٹے کی طرح کہ جڑا اوتھے گیا اوتھے کال پہ آ گیا, کیونکہ ان کی زندگی ٹھیک نہیں ہے خدا کے ساتھ, کلام کے ساتھ. اس لیے ان کی دعا کے اندر اثر نہیں ہے. اور یاد رکھنا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بائبل کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے, اس جگہ پہ آ جاؤ گے جہاں پہ خدا چاہتا ہے, تو تسی سوچو گے تھوڑی دعا سنی جائے گی, وہ کام ہو جائے گا تھوڑے لیے. صرف آج میں دعا نہ سنے جانے کے
سبب کیا ہے، وجوہات کیا ہے کہ ہماری دعا کے اندر اثر کیوں نہیں ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور اگر دیکھا جائے خدا نے کلام کیا نینوا کو جا، تو وہ کدھر کو جا رہا ہے؟ ترسیس کو. تو ٹکٹ خریدیے، ٹکٹ خرید کے تو تھڑے جا کے ستا ہے، وہ ستا ہے، باقی بیچارے اندر بہت پہ ہے. اور بزنس مین بیچ میں ہیں، اور جو بزنس مین ان کو اپنا ناج، اپنی چیزیں سمندر میں پھینکنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ اس جہاز کے اندر ایسا شخص ہے جو بگوڑا ہوا ہے، خدا سے بھاگا ہوا ہے، اور دوسرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے بھاگے ہوئے ہیں، جہاں پہ خدا انہیں رکھنا چاہتا ہے وہ وہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے طوفان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. خدا نے کیا ترسیس نے جا، وہ کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، خدا نے کیا نینوا جا، وہ کدھر جا رہا ہے؟ ترسیس. دونوں اپوزٹ ہے. جب خدا آپ سے بات کرتا ہے، خدا نے جہاں رکھا ہے آپ کو وہاں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں دبئی جا کے ساڑا شاید کچھ سور جائے، اسی کہنے ہیں یورپ جا کے ساڑا کچھ سور جائے، اسی کہنے ہیں یونان جا کے ساڑا کچھ سور جائے، اسی کہنے ہیں ساڑا امریکہ جا کے کچھ بن جائے گا. تو کی امریکہ جو خدا فرق ہے تو پاکستان جو فرق ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ جاؤ، جاؤ، لیکن خدا کی مرضی سے جاؤ. دعا نہ سنے جانے کی سبب کیا ہے؟ دعا نہ قبول ہونے کی سبب کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کہ نقصانات ہوتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، حالات برے ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر حالات برے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن کر ان سنی کر دیتے ہیں. جو خدا نے جہاں پہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. پھر ہم دعا پر دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. مرضی تے اسی اپنی کرنی، پاویں جنہ مرضی رگڑے لگ جان. کچھ لوگ خدا کی حضوری میں بغاوت پہ اتر آتے کہ نہیں اتر آتے؟ اور بغاوت کی ہے جادوگری دے برابر ہے. بغاوت، خدا کے ساتھ بغاوت کرنا جادوگری کے برابر ہے. سرکشی ایسے ہے جیسے بتوں کی پرستش. اپنی طرح سے ہم خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر سرکشی ہے تو بتوں کی پرستش کرنا ہے. اگر بغاوت ہے تو جادوگری کے برابر ہے. جہاں بھیجا جائے ہمیں وہ کام کرنا ہے، جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہے ہم وہاں پہ رہیں، اور جو کام خدا ہمیں کہتا ہے ہم وہ کریں. آپ کے لیے سب کچھ ہوتا چلا جائے گا. میں سے دیکھیں یسایہ کے صحیفہ میں اس کا پہلا باب، یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب. اچھا سنو، چوتھی آیت. ہتا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد،
जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कदूस को कीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे। तमाम सर बीमार और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाएगे ना बांधेगे ना तेल से नरम किए गए। तुम्हारा मुल्क उजड़ा है, तुम्हारी बस्तियां जल गई, परदेसी तुम्हारे जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं, वह वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है। आगे बहुत कुछ है। अच्छा सुनो, आ हतार का ग्रोह, बद करदारी से लदी कौम, बद करदारों की नस्ल, मकार उलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया। ऐ समझो खुदा ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, जो औलाद नाक में दम कर दे उसके अल्फाज ऐसे निकलते हैं ना, मकार औलाद, बदकदारों की नस्ल है, कैसे, ये खुदा के अल्फाज है। उस वक्त खुदा के नाक में उन्होंने दम कर दिया था। खुदा के अंदर सारे बीमार हो, वजह की है बगावत, तलवे तो लग के पैर तक पता नहीं सड़े, पता नहीं की होया, तो फोड़े निकले ने, की कुछ होया है। उस वक्त उन लोगों से खुदा बात करता है कि खुदा का कहना ना मानना कितनी बुरी हालत हो जाती है इंसान। क्या जी बस्तियां जलियां हुई ने, उजाड़ बियाबान है, जिंदगियों के अंदर कोई सुकून नहीं है। वजह क्या है, नाफरमानी। वजह क्या है, खुदा के का कहना ना मानना। याद रखना, हमें पता होना चाहिए वजह क्या है कि मेरी दुआ नहीं सुनी, वजह क्या है कि मेरे हालात नहीं बदलते, वजह क्या है कि मेरी जिंदगी वैसी की वैसी है, वजह क्या है। ये मैं चौथी वजह बता रहा हूं आपको, पांचवी है ना। क्यों ऐसा है, वजह यह कि हम खुदा को बाप तो कहते हैं लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। लिखा ना हिज्जी की किताब में, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां। आज आपके इर्द गिर्द चगिर्द जो कोई भी आपको नजर आता है जिनके हालात इस तरह के, वजह यही है जो हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। लोग समझते हैं कि अपनी मर्जी ना जो मर्जी करे, जो केड़ा कोई है रही है। यहां बाइबल में ऐसा नहीं है कि तुसी सर्टिफिकेट ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया तो तुसी रासबास चढ़ाए गए हो, तो सर्टिफिकेट मिल गया और दो बाद जो मर्जी करते रहो। नहीं 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 नहीं, रासबास गुलाम के मुताबिक ठहराए गए हो, लेकिन काम भी रासबाजी के ही होने चाहिए। अगर देखा जाए तो एली काहन के हैकल के अंदर क्या होता था, कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, देगां दे विच दो मुंडे सन, वो मार के सूबे तो अच्छियां अच्छियां बोटियां काढ़ लेंदे सन। हाँ, तो जड़ियां लड़कियां दे सन उन्होंने गलत काम करते सन, ज़िनाकारी, हरामकारी, हैकल के अंदर।
اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے انہیں مار دینا چاہا، خدا نے انہیں مار دیا تھا۔ آج ہم کیا ہیں کہ خدا کے گھر میں بھی ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ کہنے کو تو ہم راست باز ہیں، راست باز کیسے ہیں کہ ہماری سوچ گندی۔ فضل اس کا مطلب یہ نہیں ہے فضل سخت ہے۔ اگر فضل میں تم نے دیکھ بھی لیا تو تم نے اپنے دل میں کر لیا۔ پرانے نامے جو ہوندا سی کر کے تے پھر بعد چ سزا ملدی سی، نے اہنامے فضل چ تسی کسی نو غلط نظر نہ ویکھ لیا تے پھر بھی تسی اپنے دل چ زنا، حرام کاری، بدکاری کر لئی تے اس لیے تے دعا نہیں سنی جاندی، اس لیے تے حالات نہیں بدلدے، کیونکہ ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہماری زندگی نہیں بدلتی، ہمارے رویہ نہیں بدلتا۔ ہم کہنے کو تو مسیحی ہیں لیکن ہم مسیحی نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں دعا نہیں سنی جاتی، حالات نہیں بدلتے۔ آج پہلا دن ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں سنی جاتی، کل بتاؤں گا سنی کیسے جاتی۔ آج نہ سننے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور پتا تو نہیں لگ گیا تو تسی اینا چیزاں دے تے قابو پا لیا تو سمجھو بہت زبردست۔ اور جیسا خادم کہتا ہے اگر آپ ویسا کرتے ہو آپ کی لائف، میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے۔ اچھا، کلیسیا کے لیے بھی خدا کا پیغام ہے، اور جو اسپرچل جو مینٹرشپ کے انڈر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پاسٹر کو اپنا مینٹور، اپنا اسپرچل فادر، اپنا ٹیچر، اپنا پاسٹر مانتے ہیں، ان کے لیے تو بہت سخت قانون ہے سب کے لیے، لیکن کیٹیگری فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا مینٹور ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا پاسٹر ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا اسپرچل فادر ہے، ہم کہتے ہیں صرف کہنے کی حد تک۔ اور آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں، متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تو نے چھوٹی تو چھوٹی گل بھی کی نکمی تو او دا بھی تینوں حساب دینا پڑے گا۔ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو مینٹور، آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو اسپرچل فادر، آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو پاسٹر، آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو ٹیچر، تو جب کہا ہے تو پھر آنر ویسے ہی کرو جیسی اس کی کرنی چاہیے۔ اس سے بھی فرق پڑتا ہے، دعا نہیں سنی جاتی کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے لیکن اس کا کہنا نہیں مان رہے۔ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا فرق؟ ہاں کیوں بیٹا، پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بہت سخت اثر پڑتا ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو میڈیکل لائن میں ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو تھوڑا سا انفیکشن ہے نا، اگر آپ نے پرواہ نہیں کی تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا انفیکشن بن سکتا ہے۔ بال توڑ کسی کو ہوا تھا، وہ پھنسی بنی، پھوڑا بنا، کینسر بن گیا، بندہ مر گیا، بچہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتے دیکھا۔ لیکن وہ کیا کہتا تھا، جب خادم نکلتے تھے نا تب میں صرف پریئر واریر تھا، اور جن کے وہاں پہ پریئر واریر تھا ان کے وہ بہن بھائی نکلتے تھے تو پتہ کیا کہنا سی، لڑکا سی کوئی ہے سی کوئی 17 سال دا 18، کہندا اے بابا قائد اعظم تو فاطمہ جناح جا رہے ہیں، لیکن صرف ایک اس کا یہ کہنا، مذاق کرنا، اس کا صرف بال توڑ ہوا تھا، پھوڑا پھنسی، پھوڑا، کینسر، اور وہ کہتا تھا ان کو بلا دو وہ میرے لیے دعا کریں۔ میں وہ پاسٹر کے والد صاحب مجھے ساتھ لے کے گیا، میں پریئر واریر تھا، تڑپتا رہا، کہتا ان کو بلا دو کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ وہ لاہور میں تھے ہی نہیں، اس کو میں نے تڑپتا ہوا مرتے ہوئے دیکھا، دعا نہیں سنی گئی۔ اس کے باپ نے بھی دعا کی پاسٹر کے، میں نے بھی کی، کسی نے سنی نہیں گئی۔
क्यों? क्योंकि उसी के खिलाफ, खादमों के खिलाफ खड़े होना बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। और वो खादम जिससे आपको बरकत मिलती है। मैं हर खादम जो अनॉइंटेड खादम है, जो रियल मैन ऑफ गॉड है, उसके खिलाफ तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। खेलना है अपनी जिंदगी से लिखा ना, बस आपस में अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और क्या करो, माफ करो एक दूसरे को, तो शिफा पाओगे। जब आप माफ ही नहीं करोगे, इकरार ही नहीं करोगे अपने गुनाहों का जो किए हैं आपने पीछे, तो कैसे शिफा पा सकते हो? शिफा एक तरह की नहीं होती, याद रखना। शिफा मेंटली शिफा होती है, फिजिकली शिफा होती है, स्पिरिचुअली शिफा होती है, और आपके बैंक की भी, यानी कि पैसों की शिफा होती है, हर तरह की शिफा होती है। लोग समझते सिर्फ बदन हील हो गया शिफा ना, हर तरह की हीलिंग काम करती है जब आप अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हो खुदा की हुजूरी में कि मैंने खुदावन तेरा और तेरे खादम, या तेरा, या मैं अपने बाप का गुनाहगार, माँ का गुनाहगार, या मैं अपने फलां का गुनाहगार हूं, तू मुझे माफ कर। और भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं। ये बाइबल की बात है कि खादम के खिलाफ खड़े होना कितनी खतरनाक बात है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? ये असल में मैं आप लोगों को बता रहा हूं दुआ ना सुनी जाने की वजूहात। हालांकि मेरा वो है जो टॉपिक है वो क्या है, मौसर दुआ। कल बताऊंगा कैसे होती है मौसर। ऐसे ही होती है जब पता चले कि हुआ क्या है। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा? लगेगा लगेगा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं? साथ वाले को पूछो अच्छा लग रहा है? मुझे लगता है वाह भाई लगता है। हम्म? हम्म। पैदाइश उसका 20वां बाब 7 आयत लिखा है। पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब 7 नंबर आयत। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उससे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब जरूर हलाक होंगे। ये किससे बात हुई? अबीमलक से खुदा ने बात की। अगर जिंदा रहना है तो वो नबी है, यानी कि उसकी बात हो रही है, अब्राहम की बात हो रही है। सारा को अबीमलक ने रखा था। खुदा ने क्या, तू भी मरेगा, तेरे नाल दे भी सारे मर जाएंगे, वापस कर दो, नबी दी बीवी है तो तेरी जान बच जाएगी, तू जीता रहेगा। 17 नंबर आए देखे जरा। तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमलक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शुफा बख्शी और उनके औलाद होने लगे, क्योंकि खुदावन ने अब्राहम की बीवी सारा के सबब से अबीमलक के खानदान के सब रहम बंद कर दी। देखो एक खादम जड़ा ना ओदी बीवी का भी खुदा कितना ख्याल रखता है। हाँ,
ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। लेकिन कई हैं बीवी से ज्यादा और खादम को बराबर है, दोनों एक ही हैं, दोनों की इज्जत बराबर है। बाइबल कहते हैं वो दोनों एक तन होंगे। खुदा ने कित्थों तक हैं लौंडियां तक उन्हां दे रहम बंद कर दिते सन। ओदी बीवी ओनू ते बेचैन कीता ही सी, ओदा ओनू नींदर नहीं सी आंदी, ओनू समझ नहीं सी आंदी, पागल हो गया सी। अब्राहम दी बीवी अबीमलक ने रखी सी, खुदा ने अबीमलक नू बेचैन कर दिता सी। अज खादम दी बीवी दे खिलाफ कोई करके आए हैं गल, या खादम दे खिलाफ कित्थों तक गल जाती है, कहां तक। लोग इस बात को समझते नहीं है, एवं मुंह चुक के गल कर देंगे ने। वजह ये होती है, वजह ये होती है, वजह ये होती है कि हम बिना सोचे समझे जिदे ते मर्जी उंगलियां जिन्हां ते मर्जी बोलना शुरू कर देने। ये बहुत जरूरी है। तो किन किन ये रहम बंद हुए थे? अबीमलक नू ठीक किया, ओदी बीवी नू, ओदी लोंडियां नू, यानी इनके रहम बंद कर दिए थे। कई लोग हैं इसलिए इन हालातों का शिकार है कि वो गलत जगह पे बोल देते हैं, गलत जगह पे हाथ डाल देते हैं। हालेलुया। दुआ ना सुने जाने की वजूहात, मेरा ये 7वां पॉइंट है ना, मेरा अगर आप लिख रहे हो तो मेरा ख्याल है आपको समझ आएगी। 4था, 5वां और 6ठा और 7वां, क्या ये बात है, पॉइंट सारे ने लिखे ने, है ना। आज मैसेज ऐसा था कि सब दे जड़े ने मुझे लगता कि धुएं निकल रहे हैं कानों से, सोचा च जीव जे ख्यालात, है ना। कैसा होता रहा है बाइबल में, नहीं बाइबल की बात करो, जिन लोगों के साथ है आप उनके बारे में सोचते होगे, ऐसे ना। लेकिन ये इसलिए है कि जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम ऐसा करके हम ना फंसे। ये इसलिए बताया गया कि अगर हमारी दुआ कहीं भी कोई मसला है तो हम अपने आप को क्या करें, ठीक कर लें। ये पहला दिन था, कल कुछ और सुनाऊंगा। हालेलुया। दुआ ना सुने जाने की वजूहात, लेकिन टॉपिक वही है, मौसर दुआ। कल बताऊंगा कि कैसे होती है। आज ना सुने जाने की, कल बताऊंगा जो सुनी गई हैं वो कैसे सुनी गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ नहीं आई और कितने लोगों को समझ आ गई? समझ आ गई है तो समझो काम हो गया। हालेलुया। पहला यह था कि ईमान, और दूसरा अमल, तीसरा शक, ऐसे ही ना, और चौथा क्या था, माफ ना किया जाए, और पांचवा वजह क्या है, दुआ नहीं सुनी जा रही। छठा नहीं, बगावत थी, कि बगावत की थी। नहीं, पांचवी वजह यह थी कि जैसे रूहानी माँ बाप है ना, और जिस्मानी माँ बाप की नाफरमानी से, ऐसे ही ना। और जो छठा था वो बगावत था, ऐसे। और सातवां, जिसे आप पास्टर, मेंटर, टीचर, स्पिरिचुअल फादर कहते हो,
تو اس کی وائف اور وہ ایک ہے، لیکن جو آپ نے ان کو بول دیا ویسے ہی ان کی عزت کرنی ہے. 7 پوائنٹ ہے. پھر دیکھنا اگلے کل آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. آمین، ہاللیلویا. تو ہم اسی جگہ پر آئیں گے. آج ہم سوچیں گے، اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہیں بھی ان پوائنٹس میں کوئی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوائنٹ یہ میرے لیے تھا، تو میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میری دعا رکی ہے، آج خدا کے حضور میں اس کا اقرار کرے. لکھا نا، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اور معاف کرو. اقرار کرو اور معاف کرو. تو میاں بھی ایک دوسرے سے کر سکتے اقرار، میں تیری یہ غلطی کی سی، من معاف کر دے. بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ ہیں، ماں باپ بچوں کو دیکھے اور بچے ماں باپ کے ساتھ، اور کلیسیا پاسٹر کے ساتھ. ان ساری چیزوں کا خیال رکھے. پھر دیکھنا آپ کے لیے لائف میں ہوتا کیا ہے. آئیں ان باتوں پر غور کریں، آئیں ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ کی لائف بہت زبردست اور بہت خوبصورت ہوگی. ایک پوائنٹ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ چرچ کے اندر اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، جو خدمت ہے اس کو کیسے ہیں، ایسے ہی نا، ایسے ہی نا. کوئی بھی خدمت ہے، لیکن یاد رکھنا راست بازی کو قائم رکھنا اور اس ہولینس میں رہنا یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. آئیں ان باتوں پر غور کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور میں یہ ضرور کہوں گا سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، دعا اپنے اپنے لیے کریں. اگر آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے تو اقرار کریں خدا کے سامنے. لکھا نا کہ کھڑے ہوتے اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہے تو کیا کرو؟ آج کرو ہم والا دل تو کرنا، پھر دوبارہ شکایت نہیں کرنی. میں یہ نہیں کہتا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ حالات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ملنا اچھی بات ہے، کہ نہ ملنا اچھی بات ہے، لیکن معاف کرنا سب سے اچھی بات ہے. ملو نہ بے شک، لیکن معاف کر دو دل سے. کئی ایسے ہوتے ہیں نا، ان کا ملنا آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے. بے شک نہ ملو، لیکن انہیں معاف کر دو. جی سب اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں، چاہے اونچی کریں چاہے دل میں کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ آج کے کلام کے مطابق شاید آپ دل میں کریں، شاید آپ اونچی کرنا چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کے سامنے اٹھائیں اور اپنے اپنی گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند کی حضوری سے معافی مانگیں اور اس کی حضوری میں اپنے دلوں کو کھول لیں. پریز دا لارڈ، ہاللیلویا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں تو میرے پیچھے دعا کر سکتے آپ. آج اقرار کریں، کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اقرار کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور میرے پیچھے دعا کریں. خدا یسوع تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تو نے ہم سے کلام کیا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہماری زندگی میں نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جائیں اور ہمیں جواب نہ ملے، اور ہم سفر کریں اور ہم مشکلات کا سامنا کر سکیں. خداوند تو ہمیں معاف کر. دل سے تیری حضوری میں اپنی ہر ایک غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں. تو ہمیں معاف کر. ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے
تو تو ہمیں پھر بھی معاف کر۔ اگر کسی نے ہمارا گناہ کیا ہے تو ہم دل سے انہیں معاف کرتے ہیں، تاکہ ہماری دعا تیرے حضور پہنچ سکے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں معاف کیا اور تو نے ہماری دعاؤں کا جو رکی ہوئی تھی آج جواب دیا ہے۔ تیرا شکر ہو، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو تو نے بحال کیا ہے۔ تیرا شکر ہو، جو ڈلے میں تھے تو نے اس ڈلے کو ختم کیا ہے۔ تیرا شکر ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ آسمانی باپ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے آج تیری حضوری میں اپنے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے اور تیری حضوری میں معافی مانگے، تو نے ان کو معاف کیا، اور اگر ان کے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی انہوں نے ان کو معاف کیا، تو بھی خدا تو نے اپنے لوگوں کو بحال کیا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، ان کی دعائیں جو آسمان تک تھی جواب نہیں تھا، آج ان کی زندگیوں میں وہ جواب آ چکا ہے۔ میرا ایمان ہے یسوع کے نام سے